مغرور شیر۔ ایک بار ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور تھا اور اسے اپنی طاقت پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ ہر وقت جنگل کے جانوروں پر حملہ کرتا رہتا اور انہیں کھاتا رہتا۔ اس طرح جنگل کے جانور بہت ہی زیادہ کم ہو گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اس نے جانوروں کے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، جس کے ڈر سے جانور وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ جانور وہاں پر رہ گئے۔ ان میں سے ایک دن ایک بلی اپنے بچے کے ساتھ اس جنگل میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے وہی مغرور شیر آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ آج میں تمہیں کھا جاؤں گا، لیکن پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کھاؤں یا تمہارے بچے کو کھاؤں۔ بلی بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ تم مجھے کھا لو لیکن میرے بچے کو چھوڑ دو۔ تو شیر ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں بعد میں کھا لوں گا، پہلے میں تمہارے بچے کو تمہارے سامنے ہی کھاؤں گا۔ اور اتنا کہتے ہی اس نے بلی کے بچے پر حملہ کر دیا اور اسے تھوڑی ہی دیر میں کھا گیا۔ بلی پاس کھڑی بہت ہی زیادہ روتی رہی لیکن اس نے اس کے بچے کو نہ چھوڑا۔ اور پھر بلی نے شیر کو بددعا دی کہ آج تم نے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو کھایا ہے، تمہارا انجام بھی بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن شیر اپنی غار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ آسمان کی طرف سے ایک بجلی گری اور اس کے اوپر سیدھی آن پڑی اور وہ آگ میں جھلسنے لگ گیا۔ اس نے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا اور وہ ایسے ہی چیختے چلاتے مر گیا اور اپنے انجام کو جا پہنچا۔ شرارتی بلی۔ ایک بار ایک جنگل میں ایک بلی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی تھی اور اپنی شرارتوں سے ہمیشہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتی رہتی۔ اس کے پاس سے جو بھی کوئی جانور گزرتا وہ اسے کوئی نہ کوئی بات سنا دیا کرتی جس سے کہ اس کا دل دکھی ہوتا، لیکن جانور اسے چھوڑ دیا کرتے کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی تھی۔ ایک دن بلی ایک چھوٹے سے تالاب میں نہا رہی تھی کہ اسے ایک شرارت سوجی تو اس نے اچانک سے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، میں پانی میں ڈوب رہی ہوں۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے سارے جانور اس کی مدد کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو بلی آگے سے ہنس رہی تھی اور انہیں مذاق کر رہی تھی کہ اس نے ان کو پاگل بنایا۔ تو جانور بہت ہی زیادہ مایوس ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب بلی ہر روز یہی کام کرتی اور جانوروں کو بے وقوف بنایا کرتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ایک دن بلی رستے میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا بھیڑیا آ گیا۔ بلی نے چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، لیکن جنگل کے جانوروں نے سمجھا کہ بلی اس بار بھی مذاق کر رہی ہے اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا تو بھیڑیا اسے تھوڑی ہی دیر میں کھا گیا اور بلی کی شرارت اسے لے ڈوبی۔ معصوم ہاتھی۔ ایک بار ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ معصوم تھا اور جنگل کے جانوروں سے بہت ہی پیار کیا کرتا تھا۔ جنگل کے جانور اس کی معصومیت کا بہت ہی فائدہ اٹھایا کرتے اور اس پر رعب جمایا کرتے اور کئی بار اس کا کھانا بھی کئی جانور چرا کر لے جایا کرتے، لیکن وہ کسی جانور کو کچھ بھی نہ کہتا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ ان سب سے پیار کرتا اور انہیں معاف کر دیا کرتا۔ ایک دن اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک نیلے رنگ کا ہاتھی آن پہنچا۔ جنگل کے جانور اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئے کیونکہ وہ سارے جانوروں پر حملہ کر رہا تھا اور انہیں مار رہا تھا۔ جنگل کے جانور اسے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنی جان بچانے لگے۔ جنگل کے جانوروں نے شیر سے بھی مدد مانگی لیکن اس جانور نے شیر کو بھی ہرا دیا اور اسے بھی مار بھگایا۔ شیر بھی اس کے ڈر سے بھاگنے لگا اور جا کر ایک غار میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ آخر کار جنگل کے جانور اسی ہاتھی کے پاس جا پہنچے اور جب اس ہاتھی نے دیکھا کہ جنگل کے جانور بہت ہی پریشان ہیں تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو جانوروں نے ساری بات بتائی کہ جنگل میں ایک بہت ہی بڑا ہاتھی آ گیا ہے اور وہ جنگل کے سارے جانوروں پر حملہ کر رہا ہے اور انہیں مار رہا ہے۔ تو ہاتھی نے جب یہ بات سنی
تو اس نے کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں جا کر اس ہاتھی سے بات کرتا ہوں۔ وہ ہاتھی تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلا اور اس نیلے ہاتھی کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ آخر کار اسے وہ نیلا ہاتھی ایک جھیل کے پاس کھڑا مل ہی گیا۔ اس نے جا کر اس کے پاس سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو اس کا بچپن کا دوست تھا، تو وہ اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ پھر اس ہاتھی نے نیلے ہاتھی سے کہا کہ وہ جنگل کے جانوروں کو نہ مارے، جنگل کے سارے جانور اس کے دوست ہیں، اور اگر وہ چاہے تو وہ بھی اس جنگل میں پیار محبت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیلا ہاتھی بھی اسی جنگل میں سب جانوروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے لگ گیا، اور پھر جنگل کے سارے جانوروں نے اس دوسرے ہاتھی سے معافی مانگی اور اپنی غلطی پر پچھتائے، لیکن اس ہاتھی نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر جنگل کے سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے لگ گئے اور خوش رہنے لگ گئے۔